الصبح بدا من طلعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست: أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بها النبيون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم عليه. محترم اور مکرم سامعین کرام، گزشتہ جمعے میں سید الکونین پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے اور قرآن نے آخری نبی کے سلسلے میں کس انداز سے سمجھایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آپ کے آخری نبی ہونے کے متعلق کس انداز سے مثالیں دے کر سمجھایا، یہ تمام باتیں میں نے پیش کرنے کی کوشش کیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ جسے چاہے ہر کس اور ناقص کو نبی نہیں بناتی، بلکہ اللہ تعالی
پورے مخلوق میں جو اللہ کو پسند ہے اسے انتخاب کر کے، اسے پسند کر کے اللہ تعالیٰ نبوت کا تاج اس کے سر پر سجا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے سورہ انعام میں، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ کس کو نبی بنانا ہے، کہاں نبوت کا بوجھ ڈالنا ہے، اور کون نبی بننے کے لائق ہے اور کون نبی بننے کے لائق نہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جان کر اللہ تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے، جو نبی بننے کے لائق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نبی بناتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ مکمل طور پر ختم ہو چکا۔ جو اللہ کے نبی کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر، اور جو نبی کے بعد آنے والے جھوٹے نبی کو مانے وہ بھی کافر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے اور وسیلے سے اللہ نے ہماری شان بھی بہت اونچی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے امت میں، پورے انسانیت میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو بہتر امت قرار دیا۔ مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند چیزیں مجھے خاص کر دیے گئے جو کسی نبی اور رسول کو اللہ نے نہیں دیا۔ وہ چند چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا نام اللہ نے احمد رکھا، اللہ نے کسی نبی کا نام احمد نہیں رکھا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چند چیزیں خصوصیت کے تحت اللہ نے مجھے دیا، ان چیزوں میں ایک چیز یہ ہے کہ میری امت کو اللہ نے خیر امت قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جس میں میں اور آپ شامل ہیں، قیامت تک آنے والا مسلمان شامل ہوتے رہے گا۔ اس امت کے بارے میں نبی نے فرمایا میری امت کو جو اللہ نے خیر امت بنایا ہے یہ بھی میری خصوصیات میں سے ہے، اللہ نے کسی بھی نبی کے امت کو خیر امت قرار نہیں دیا۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے سورہ بقرہ آیت نمبر 140 پر 3 میں اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی عظمت اور اس نبی کی امت کی عظمت یوں بیان کیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ کہتا ہے میں نے اس امت کو یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بالکل افضل امت قرار دیا۔ بعض مفسرین نے امت وسط کا مطلب افضل قرار دیا، بعض مفسرین نے معتدل امت قرار دیا، بعض مفسرین نے انصاف کرنے والی امت قرار دیا۔ تینوں معنی تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے، میں تینوں معنوں کو اس لیے پیش کیا کبھی کسی سے ایک مطلب آپ سن کر کبھی دھوکے میں نہ آنا، ہم نے یہ بات سنی تھی، یہ بات کہاں سے؟ یہ تینوں باتیں احادیث میں اور مفسرین کے کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس امت کو درمیانی امت بنایا۔ آگے اللہ کہتا ہے اس امت کو میں کل قیامت کے دن لوگوں پر گواہی دینے والی بنایا۔ گواہ دینے کے لیے نیک لوگوں کو انتخاب کیا جاتا ہے، فاسق اور فاجر لوگوں کی گواہی قابل قبول نہیں۔ تو اس بات کا اندازہ ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بالکل بڑی شان والی ہے، بڑی عظمتوں والی ہے، اس لیے اس امت کو اللہ تعالیٰ دوسرے نبیوں کے امت پر اور نبیوں پر گواہ بنا کر لائے گا۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3330 پر 90 حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، پورے انسان میدان محشر میں جمع رہیں گے، ایک نبی آئیں گے، ان کے پیچھے صرف ایک ان کا امتی ہوگا، کوئی ان کا کلمہ پڑھنے والا نہیں، ایک آدمی ان کا کلمہ پڑھا ہوا اس کے پیچھے رہے گا وہ نبی کی۔ بعض نبی ایسے آئیں گے ان کے پیچھے صرف 2 امتی رہیں گے، زیادہ لوگ ان کا کلمہ نہیں پڑھے۔ بعض نبی آئیں گے جن کے پیچھے چند لوگ رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کو بلا کر پوچھے گا، آئے نوح کے قوم بتاؤ کیا میرے نبی نوح نے تمہارے تک میرا دین پہنچا دیا، میرا کلمہ پہنچا دیا، میری توحید کی دعوت پہنچا دی؟ نوح علیہ السلام کے قوم کہیں گے ما جانا من نذیر، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آئے، کوئی ڈرانے والے نہیں آئے، نوح علیہ السلام ہمارے پاس آ کر نہیں سمجھائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے فرشتے حضرت نوح کو بلاؤ، حضرت نوح کو بلایا جائے گا، حضرت نوح کے سامنے اللہ تعالیٰ پوچھے گا فرشتوں کے ذریعے سے، اے نوح تمہاری امت کہہ رہی ہے کہ تم نے میرا دین تمہاری امت تک نہیں پہنچایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ میری قوم جھوٹ کہتی ہے، میں نے تیرا دین میری قوم تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ کہیں گے تمہاری گواہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام کہیں گے میری گواہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کی امت کو بلائیں گے اور کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بتاؤ نوح علیہ السلام نے دین کی دعوت، توحید کی دعوت، اللہ کی ایک ہونے کی دعوت ان کے قوم کو بتائیے نہیں۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہیں گی ہمیں گواہی دیتے ہیں نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو توحید کی دعوت پہنچا دیا، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت پہنچا دیا۔ تو اللہ کی طرف سے فرشتے کہیں گے اے امت محمدیہ تمہیں کیسا پتا چلا؟ تمہارا زمانہ تو بہت دور کا زمانہ، نوح علیہ السلام کا زمانے اب تمہارے درمیان میں بہت لمبا فاصلہ ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی عظمت ظاہر کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد جب اعلان ہوگا کہ تمہیں کیسے پتا چلا نوح علیہ السلام نے اپنے دین کا کلمہ پہنچایا ہے، توحید کو پہنچایا ہے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہے گی اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے ہر قوم میں اللہ نے نبی بھیجے ہیں اور وہ نبی آ کر اللہ کے ایک ہونے کی دعوت لوگوں کو سمجھا کر گئے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے نبی سچ گئے ہیں، اس لیے ہم ہمت کے ساتھ گواہی دے رہے ہیں نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو توحید کی دعوت پہنچا چکے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے کہ میری امت سچ کہتی ہے نوح علیہ السلام نے اپنے دین کو دین کی دعوت پہنچا، اپنے امت کو دین کی دعوت پہنچا دیا۔ اسی کو قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی اس آیت میں جس کو میں نے ابھی تلاوت کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس امت محمدیہ کو لوگوں پر گواہی دینے والی امت بنایا ہے۔ قرآن کریم کے سورہ آل عمران رکوع نمبر 12 آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ اس امت کی تعریف یوں کرتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہترین امت ہے، اس لیے بہترین امت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنایا ہے۔ یہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، اچھائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر ایک تاریخ کا جملہ کہتا ہوں، یاد رکھنے کے لائق ہے۔ تبلیغ کا کام تو بہترین کام ہے اور یہ کام آگے بڑھنا ہے، یہ کام دنیا میں پھیلنا ہے، بستی میں آگے بڑھنا ہے، تو کام کرنے والے بھی
نبی کے سنت پر عمل کرنے والے بنے، نبی کے نہج پر کام کرنے والے بنے۔ کام کرنے والا کر رہا ہے، اپنے مرضی سے کر رہا ہے، اس کے اخلاق برابر نہیں، اس کا رویہ برابر نہیں، اس کے اخلاق لین دین کا معاملہ برابر نہیں، تو کام تو کر رہا ہے، ثواب تو ملے گا، لیکن وہ کام آگے نہیں بڑھے گا۔ اس لیے کہ یہ دعوت والا کام، یعنی لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا، یہ برائی کو روکنا، برائی سے روکنا، یہ نبوت والا کام ہے، اور نبوت والا کام نبوت والے اوصاف چاہتا ہے۔ ہمارے اندر نبی کے اوصاف ہو، نبی کے اخلاق ہو، جب بھی ہمارے دعوت کا اثر سامنے والے پر پڑے گا، ورنہ ہماری دعوت کا اثر سامنے والے کی زندگی پر نہیں پڑتا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں صاف ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 6 چیزیں ایسے دیا ہے جو کسی اور نبی کو اللہ نے نہیں دیا۔ نہ حضرت آدم کو ملی، نہ حضرت شیس کو ملے، نہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو، نہ اسماعیل ذبیح اللہ کو، نہ حضرت نوح کو، نہ حضرت یعقوب کو، نہ حضرت یوسف کو، نہ موسیٰ کلیم اللہ کو، نہ عیسیٰ روح اللہ کو۔ وہ 6 چیزیں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم بنایا۔ جوامع الکلم کہتے ہیں بات چھوٹی، مطلب بہت لمبا چوڑا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری حدیث نمبر 1 حضرت عمر سے روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ امام بخاری اپنی صحیح بخاری اسی حدیث سے ابتدا کیا ہے، یہ حدیث بخاری کی پہلی ہے۔ اللہ کے نبی کا جملہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ کے نبی کا جملہ چھوٹا، لیکن عمل کے اندر نیت کیسے ہونا چاہیے، نماز میں نیت کیسے ہو، نکاح میں نیت کیسے ہو، کمانے میں نیت کیسے ہو، یتیموں کی مدد کرنے میں نیت کیسے ہو، مسجد کے ذمہ دار بننے میں نیت کیسے ہو، مدرسے کا ذمہ دار بننے میں نیت کیسے ہو، امام ہو تو امامت کرنے میں نیت کیسے ہو، مقتدی ہو تو مسجد میں آنے میں نیت کیسے ہو۔ یہ نیتوں کے بارے میں علماء نے ہزاروں کتابیں لکھ دیے، ہزاروں صفحات کی کتابیں مل جائیں گی، لیکن نبی کا جملہ ایک تھا انما الاعمال بالنیات، اور اس کی تشریح ہزاروں علماء نے ہزاروں صفحات پر لکھ دیا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ جوامع الکلم، نبی کی بات چھوٹی ہوتی ہے اور مطلب جو ہے بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ 6 چیزوں میں پہلی چیز یہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم بنایا ہے، میری بات بالکل چھوٹی لیکن معنی، مطلب اور تشریح بڑی لمبی چوڑی ہوتی ہے۔ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ مال غنیمت کہتے ہیں کفار سے مسلمان کی لڑائی ہوئی دین کے لیے، آپسی کاروبار کے لیے نہیں، آپسی جائیداد کے لیے نہیں، دین کے لیے لڑائی ہوئی کفار سے اور ایمان والوں کے درمیان میں، اور ایمان والے جیت گئے اور کافر ہار جاتے، تو ہار کر جاتے وقت میں کافر لوگ جتنا مال چھوڑ کر جاتے ہیں اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ یہ پہلے امت کے لیے، پہلے نبیوں کے امت کے لیے اللہ نے اس کو جائز قرار نہیں دیا تھا۔ یہ مال وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے، وہ مال کیا کرتے؟ ایک جگہ جمع کرتے، کسی پہاڑ پر رکھتے یا کسی میدان میں رکھتے، آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ آگ آ کر اس سامان کو یا وہ صدقے کو یا وہ قربانی کے جانور کیوں نہ ہو جلاتی تھی۔ لوگ سمجھتے تھے ہمارا صدقہ قبول ہوا، ہمارا خیرات قبول ہوا، ہماری قربانی قبول ہوئی۔ قرآن کریم میں ہے، قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں ہے، حضرت آدم کے 2 بیٹے حابل اور قابل دونوں کے درمیان میں کسی بارے میں لڑائی ہوئی، شادی کے سلسلے میں، لمبا چوڑا واقعہ میں صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے گزرتا ہوں۔ جب دونوں بھائیوں کے درمیان میں لڑائی ہوئی اور دونوں بھائیوں نے اللہ کے دربار میں قربانی پیش کیا، ایک بھائی جس کا نام حابل تھا اس نے بکرے کی قربانی پیش کی، اور دوسرا بھائی جس کا نام قابل تھا اس نے اناج اور غلہ پیش کیا۔
कैसा पेश किया, पहाड़ों को रखते थे, आसमान से आग आती थी। कुरान कहता है ताकुलुहुन नार, आसमान से आग आती थी और वो सदके के या कुर्बानी के जानवर को जलाकर राख कर देती थी। लोग जलाते हैं तो लोग समझते थे कि मेरी कुर्बानी कबूल है, अगर वो आग नहीं जलाई तो लोग समझते थे कि मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। तो पहले जमाने में सदका खाना, माले गनीमत खाना उम्मत के लोगों को हराम था। वो काम ये करते थे कि सदका और उसका जानवर हो, रुपये हो, अनाज हो, कई जगह रख जाते थे, पहाड़ों पर या मैदानों पर आग आती जलाकर खत्म कर देती। लेकिन नबी की उम्मत के लिए अजमत अलग है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे लिए और मेरी उम्मत के लिए माले गनीमत को अल्लाह ने हलाल करार दिया है। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीसरी खुसूसियत जो मुझे अल्लाह ने दिया है, किसी नबी को नहीं दिया, वो ये है नुसिरतु बिर्रुबी, अल्लाह ने रोब के जरिए से मेरी मदद किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम का रोब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रोब सामने वाले पर पड़ जाता था, वो रोब से बिल्कुल परेशान हो जाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बिल्कुल नर्म हो जाता था। ये रोब का मिलना अल्लाह के नबी फरमाते हैं सिर्फ अल्लाह ने मुझे दिया है, वो किसी उम्मत को या किसी नबी को अल्लाह ताला ने अता नहीं किया था। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नंबर 4 वजुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा, मेरे खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये है अल्लाह ने मेरे लिए सारी जमीन को नमाज पढ़ने की जगह बनाया और जमीन को पाक बनाया है। पहले नबियों की उम्मत में और पहले नबियों के लिए जरूरी था नमाज पढ़ना हो तो उसी जगह पहुंचना चाहिए था जो नमाज के लिए मुतय्यन कर देते थे। इमारत, मस्जिद के नाम हो या इबादत का खाना हो, वहां पहुंचकर नमाज पढ़ना जरूरी था, वरना उनकी नमाज अदा नहीं होती थी। लेकिन सही बुखारी की रिवायत मैंने नंबर भी पेश कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मेरी खुसूसियत और मेरी उम्मत की खुसूसियत ये है कि सारी जमीन को अल्लाह ने मस्जिद बनाया है। नमाज का वक्त हो गया तो मस्जिद को नहीं पहुंच सकते, उज्र है, नमाज का वक्त खत्म हो रहा है, चलो जमीन पाक है, मुसल्ला बिछा लिया, मुसल्ला नहीं है, चलो अल्लाहु अकबर बोल के नमाज जमीन भी पर खड़े हो गया, अदा कर रहा है तो तुम्हारी अदा नमाज हो जाती है। बहरहाल नमाज छोड़ने की कहीं इजाजत नहीं, मस्जिद नहीं मिली चलो मैं नमाज ना पढ़ूंगा, इस उम्मत के लिए उसकी रुख्सत नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूरी रोए जमीन को अल्लाह ने मेरे लिए और मेरी उम्मत के लिए भी मस्जिद बनाया है, यानी नमाज पढ़ने के लायक बनाया है और तहूरा और पाक बनाया है। मुहद्दिसीन फरमाते पाक बनाने का मतलब ये अगर तुम नमाज के वक्त में वजू करना चाहते हो और तुम्हारे पास पानी नहीं है और पानी ना होने की वजह से तुम नमाज को छोड़ नहीं सकते, फरमाया कि जमीन पाक है उसके ऊपर तयम्मुम कर लो और नमाज पढ़ लो। इसलिए कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे लिए अल्लाह ने जमीन को मस्जिद भी बनाया, यानी नमाज पढ़ने की जगह भी बनाया है और जमीन को पाक भी बनाया। इससे तयम्मुम करना जायज है, तयम्मुम करके नमाज पढ़ो, तयम्मुम करके अगर पानी नहीं है तो कुरान पढ़ना चाहता है तो कुरान पढ़ो, इसलिए कि जमीन पाक है, बशर्ते कि हमारे सामने कोई गंदगी दिखाई ना दे, वो जमीन पाक है तो हम तयम्मुम करके नमाज अदा कर सकते हैं। आगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नंबर 5 ये वउरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, कि मुझे अल्लाह ने पूरे मखलूक की तरफ नबी बनाकर भेजा है। पहले नबी जो आते थे किसी इलाके के लिए या किसी बस्ती के लिए या किसी मुल्क के लिए, बाज नबी आए हैं सिर्फ एक खानदान के लिए, लेकिन हमारे नबी आए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मखलूक के लिए। मखलूक में इंसान भी आ गए, जिन्नात भी आ गए और परिंदे आ गए, दरिंदे आ गए, दुनिया में जितनी मखलूक अल्लाह ने बनाया है पूरे मखलूक के नबी को
اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً کہ مجھے پورے مخلوق کی طرف اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ اور آخری خصوصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخُتِمَ بِهَا النَّبِيُّونَ اللہ نے میرے بعد نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہمیں بتا رہی ہے 6 چیزیں ایسے ہیں جو ہمارے نبی کو اللہ نے دیا، کسی اور نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں کیا۔